اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 24 اور 25 تلاوت کی گئی ہیں، جو 14ویں پارے کے رکوع نمبر 9 میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، معبود برحق واحد اللہ ہے، جس کے قدرت کاملہ کی بے شمار نشانیاں بتائی گئیں اور جتائی گئیں۔ پھر وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، ان کے دل منکر ہیں، انکار کرتے ہیں اور وہ مغرور ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ لا جرم، حقیقت یہ ہے اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اعلانیہ طور پر جو جرم کرتے ہیں، حق کا انکار کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یا دل میں خفیہ کوئی بات کرتے ہیں، دل میں رکھتے ہیں، یا خاموشی سے کسی کے کان میں کوئی بات کرتے ہیں، کوئی بات بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور وہ متکبرین کو پسند نہیں فرماتا، غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے، نبی کریم کی شان کے حوالے سے غرور میں ہیں۔ اب اگلی آیتوں میں جو کلمات ہیں ان کے شان نزول میں مختلف باتیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص نضر بن حارث جو سخت مخالف تھا دین کا، شاعر تھا، شعر بڑے یاد کیے ہوئے تھے اس نے، بہت قصے، مختلف پرانی کہانیاں۔ تو جب اسے کوئی قرآن کے بارے میں بات کی جاتی، کہتا ہے یہ تو پرانی کہانیاں جیسے میں نے بڑی یاد کی ہوئی ہیں، اس طرح کی یہ بھی کہانیاں ہیں۔ دوسرے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کفار مکہ کے جو کچھ سردار تھے، انہوں نے ایک پروگرام بنایا ہوتا تھا کہ جب حج کا موسم آتا تو مکہ کے باہر سے جو راستے آتے ہیں مکہ کی طرف، ان راستوں پہ اپنے بندے مقرر کر دیتے۔ نئے آنے والے بندوں کو وہ بتاتے کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں نبی ہونے کا، حالانکہ وہ نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کوئی ان کو جادوگر کہتا، کوئی اور کچھ کہتا، کوئی اور کچھ کہتا۔ تو اسی طریقے سے باہر کے جو قصبے کے لوگ تھے، دیہات کے لوگ تھے، انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں ظاہر ہوئے ہیں، اعلان ہوا ہے، تو اللہ کا کلام ان پر نازل ہوتا ہے۔ اور وہ باہر سے آتے ہیں تو یہ راستے میں جو بندے بیٹھے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا کلام نازل ہوا ہے، وہ کہتے کوئی بھی نہیں ہے، وہ تو قصے کہانیاں ہیں پرانی۔ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، وہ کہتے پرانے لوگوں کی کس طرح کہانیاں ہیں، وہ اور کچھ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ جو کہتے ہیں ایسی باتیں اللہ کے کلام کے بارے میں یا نبی کے بارے میں، ایسی بے حیائی اور واہیات باتیں کرتے ہیں، اس لیے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ قیامت کے دن پورا ان کا جو بوجھ ہے نا گناہوں کا، وہ ان پر لادا جائے۔ جو بھی انہوں نے یہ جرم کیے ہیں یا کر رہے ہیں، اس کا بوجھ تو ہوگا، جرم ہے، گناہ ہے، قیامت کے دن کو اٹھانا ہوگا۔ ساتھ ساتھ فرمایا کہ جو لوگ ان کے کہنے پر گمراہ ہوں گے، ان کے گناہوں کا بوجھ بھی ان پر پڑے گا۔
اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، جہالت کے سبب سے جو لوگ گمراہ ہوئے ان کے کہنے پر، ان کے گناہوں کا بھی ان پر بوجھ پڑے گا، یہ وہ بوجھ بھی اٹھائیں گے، اپنا بھی اٹھائیں گے۔ جیسے پاک میں آتا ہے اگر کوئی شخص کسی کو نیکی کی بات بتاتا ہے اور وہ نیکی کرے تو وہ نیکی کی بات بتانے والوں کو بھی اس کرنے والے کا ثواب ملتا ہے اور کرنے والے کا ثواب میں کمی بھی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی جو گناہ اور جرم کا کسی کو رستہ بتاتا ہے، وہ جس کو بتایا اس نے جرم کیا، گناہ کیا، اس کا گناہ اس پر بھی پڑے گا جس نے رستہ بتایا ہے، اگرچہ اس کے گناہ میں کمی نہیں ہوگی، اس کا بوجھ اس پر پورا پڑے گا، اتنا اس پر بھی پڑے گا جس نے بتایا ہے رستہ۔ تو اس طرح ہوگا الا ساء ما یزرون، کیسا ہی برا بوجھ ہوگا یہ وہ اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عز مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔